کہ میں نے آپ کو آج اتحاد کا لفظ دینا چاہا۔ اتحاد کیا چیز ہے؟ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں مرشد مبین، ورنہ اس بکھرے ہوئے تعارف سے کیا بات کریں۔ متحد ہو تو بدلدار ہو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچا تھا۔ میرے بھائیوں، دلوں میں کوئی بھی نفرت ہے، کوئی بھی جھگڑا ہے، کوئی بھی تضاد ہے، کوئی بھی لڑائی ہے، اسی طرح عقیدہ ہے، تعصب ہے، تو میرے بھائیوں اللہ نے اسلام کو پورا کھلی فضا میں لگایا ہے۔ یہ کراوٹیں اور دعوے مسلکوں کے نام پر تم نے بنائے ہیں۔ ابو بکر کا کوئی مسلک نہیں تھا۔ آج جاگی میں اپنے آپ کو باندھنے کی کوشش کرو، یہ تصویر مبارک تصویر بن جائے گی جو تمہیں عزت دے گی، قوت دے گی، مرتبہ دے گی اور وہ بلندی دے گی جو اس دنیا میں صحابہ حاصل کرتے ہیں۔ عزت چاہیے تو اپنے آپ کو ایک کرو۔ اتحاد وقت کی ایک اہم ضرورت کی موضوع پر مجلل کتاب سماعت فرمائے۔ محترم سامعین، شیخ نصوح نے ہر گوشے سے، ہر ناحیے سے آپ حضرات کو اتحاد و اتفاق کی اہمیت کے موضوع پر تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب ان کو پہنچی تو وہ ایک ہو گئے، متحد ہو گئے۔ تو آج کی ضرورت کی بات یہ ہے کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دعوے دار ہیں تو ہم بھی ایک ہو کر کے دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ آپ سے مخاطب فرمائیں شیخ محمد جبریل صاحب علی، امیر دبئی جمعیت اہل حدیث وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز معطر علماء کرام اور دیگر اہم شخصیات، اطراف و اطناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں و بہن اور ملت کے لائق نوجوانوں، دل کے ہونہار، ارے بن گئے کام لوگ بتائے گا پورا بنے ہو پائے کام پورا 1900
95 میں غالباً 95 میں سب سے پہلے میں رمضان کے ایک مہینے میں بریلی کے میرے استاد علی گڑھی صاحب کے ساتھ میری سب سے پہلے آمد اس رات میں ان کے اندر ہوئی اور سن 1985 میں رمضان کے مہینے میں اسی کتاب گنج کی مسجد سے میں نے اپنی تقریر کی شروعات کی تھی. اس دن کی تاریخ اور دوسرے علاقوں میں مجھے بلایا جاتا ہو یا نہ بلایا جاتا ہو، یہ محبت آپ کی مجھے ملی پہلے بیٹھ لیے اور یہ میں اس وقت کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے کو یہ بنتی کہ میں صوفی صاحب کے لیے دعا کروں اور یہ آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ان کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور انسان ہونے کے ناطے جو کوتاہیاں اور غلطیاں جو ہے انسان سے ہوتی ہیں اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر پانی بھی ذرا سی موضوع میں نے خود منتخب کیا ہے اپنے حساب سے اسلام کی خصوصیات جانتے ہو بھائی آپ سے رہی یا عظمت اسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ. پیروکار ہے اس کو مان رہا ہے اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ وہ آخرت کے اندر نقصان کرنے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف اسلام کے بارے میں کیوں کہی؟ پہلے تو ہم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، ان تمام ہی نبیوں کا دین اسلام تھا. ان تمام پیغمبروں کا دین اسلام تھا. کوئی بھی نبی اسلام کو چھوڑ کر نہیں، اور اسلام کے ساتھ اور اس کے مول منتر کے ساتھ یعنی کلمہ توحید کے ساتھ اور اس کے مین مشن یعنی دعوت توحید کے ساتھ جب کھلواڑ ہوا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیجا، نبی کو بھیجا. دوسرا نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع کیا ہے، اسی دین کو میں نے پسند کیا ہے اور وہی دین میں نے تم کو دے کر بھیجا ہے اور اسی دین کی ہم نے آپ کو وصیت کی ہے جو دین آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، جو دین آپ سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا. یہ صاف و کلیئر کر دیا کہ اسلام ہی سب کا دین اور اللہ نے فرمایا لے کیا جائے گا اور دوسرے دین پر عمل کرنے والا آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے
عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین اور مذہب کوئی ہے تو کوئی اسلام۔ یہاں سے میری بات سنیں، اسلام ہی دین طہارت ہے۔ اتنی چیزوں پر میں چل پاؤں گا یا نہیں چل پاؤں گا ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہم نے بتائی ہے دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہے، لیکن ان مذاہب کے اندر اس کے خلاف تعلیمات بھی، مذاہب ان خصوصیتوں سے لبریز نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی پہلی خوبی جو اٹھا رہا ہوں، اسلام دین توحید ہے، یہ پہلی خوبی اس کو لیتا ہوں۔ اسلام یہ دین توحید ہے، یاد دیتا بڑا پہلی ہم اوپر جانا اپنا نمبر دے دینا مسلمان شرک میں ڈوبا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام کے اندر شرک نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، اور اس کو میں پروف کے ساتھ دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ عیسائی مذہب کے اندر توحید ہے لیکن شرک بھی ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے بائبل وہ نمبر 5 اٹھائیے اور دیکھیے، There is no God, but God is only one۔ یہ بائبل کا بہت مشہور منتر ہے، لائن ہے، کوئی خدا نہیں ہے، God is only one، اللہ ایک ہے، اور اسی کے آگے لکھا ہوا ہے He is alone، وہ اکیلا ہے، اور اس کے بھی آگے لکھا ہوا ہے He has no father and He has no mother، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے۔ کتنا زبردست توحید کا پرچار، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد کو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اس کو بھی کسی نے نہیں جنا، یعنی وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یہ قرآن ہے۔ لیکن بائبل میں اس توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے۔ بائبل کسی کو نمبر 5 پر آگے لکھا ہوا ہے، ایک بار جیسس نے اللہ سے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اس دعا میں اللہ کو اپنا باپ کہہ دیا، I will pray the Father, He shall give another comforter, after that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Ahmed۔ میری انگریزی بہت کمزور ہے، انگریزی والے ذرا ہم پر لام تان نہ کریں، جیسا مجھے یاد ہو سکا میں نے وہ بتا دیا، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ منتر آج بھی لکھا ہوا ہے، I will pray the Father، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کو اپنا باپ قرار دے دیا کہ میں اپنے باپ سے، حالانکہ عیسیٰ نے نہیں کہا ہوگا لیکن بائبل کے آدھار پر I will pray the Father، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا رہنما دے، دوسرا رحمت دے، I will not talk much with you، اب میں تمہارے درمیان زیادہ نہیں رہوں گا اور تم سے کچھ نہیں کہوں گا، the prince of this world comes، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے، اس میں مل لیے احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو اپنا باپ کہا، اس لیے عیسائیت دین توحید نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ توحید میں مشرن ہے۔ ہم نے کتابوں کے آدھار پر بتایا ہے، کتاب کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ملا ہے، اس لیے عیسائیت دین توحید نہیں ہو سکتی ہے۔ سب ہندو دھرم ہمارا بھارت میں رہتے ہیں، سنیے ایکم برہمادتیہ ناستے وناستے کی کتنی بڑی توحید ہے، ایکم ایک ہی ہے، دوتیہ برہما اس گرہن کا رچیتا اور رچنا کار، دوتیہ دوسرا، ناستے نہیں ہے، نیہ بالکل نہیں ہے، نا قطعی نہیں، ہرگز نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے،
ایک شब्द کی मीनिंग होती है। एक हमारे लिए नाश्ते में नाश्ते की जंग, इस दुनिया का बनाने वाला, इस कहानी का रचयिता और रचनाकार, मास्टर ऑफ वर्ल्ड एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। और इसी के बाद कहा जो कुछ मांगना हो उसी से मांगो, जो कुछ मांगना हो उसी से मांगो। वही सब कुछ देता है, देने वाला है। नस्तस्मा नहीं दे सकता है कोई दूसरा। देवीशो देवी देवता तुम्हें, रीविशा कुछ भी, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे। कितनी बड़ी तौहीद है। उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। हिंदू धर्म के अंदर तौहीद है, एक ईश्वरवाद है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म की किताबों में शिर्क भी मिलेगा, बहु देवतानियत भी मिलेगी, बहु ईश पूजा भी मिलेगी। और वही मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है, तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर एक को खुश करो, और एक दिन में एक देवी या एक देवता को खुश करो। एक दिन में दो नहीं हो सकते, सबको प्रसन्न करना, सबको खुश करना अनिवार्य जरूरी है। यदि एक दिन खुश रहा तो जिंदगी भर की तपस्या करो। 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए 33 करोड़ दिनों की जरूरत है, और मनुष्य के पास इतना समय नहीं है वो 33 करोड़ दिन से जिंदा रह सके। ये शिर्क भी है। इसलिए हिंदू धर्म भी दीन तौहीद एक ईश्वरवाद की धरती हो सकता है। इस्लाम दीन तौहीद है, बल्कि मैं ये कहूँ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही दीन तौहीद है तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि इस्लाम के अंदर शिर्क नहीं है। मुसलमान शिर्क करते हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन इस्लाम शिर्क नहीं बताता। देखिए इस्लामी तौहीद, वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। हमारे पड़ोसी भाई जरा बहुत से सुनो, फिर पूरे साल गाली दे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम तो इस परंपरा के कायल है कि 100 सुधार किए व्यवहार की। तुम 360 दिन सुनाओ, हम सिर्फ एक दिन सुनाएंगे। और एक दिन की क्रिश्चियानी बिल्ली सुनने के बाद ऐसी हो जाती है कि 360 दिन पर पेट का खाना हजम नहीं होता। गौर से सुने इस्लामी तौहीद क्या है। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। अल्लाह को छोड़कर ये जिनको भी पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़कर ये जिनके पास जाते हैं, अल्लाह को छोड़कर ये जिनके दियास्थानों पे जाते हैं, अल्लाह को छोड़कर ये जिसको भी पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़कर जिनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हैं, ये इतने कमजोर है, इतने कमजोर है। मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। खजूर की गुठली एक बहुत बड़ी चीज होती है। गुठली के ऊपर छिलका होता है, ऐसे नाखून मारो हल्का सा एक पत्थर निकलेगा, अल्लाह कहता है उसके भी मालिक नहीं। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारो तो ये पुकार तुम्हारी सुन नहीं सकते। अगर तुम इनको पुकारो तो ये सुन नहीं सकते। वलन समिऊ मस्तजाबू लकुम, और अगर सुन ले तो जवाब नहीं दे। कभी जवाब मिला है? अच्छा जाओ कहीं कहो सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। यार सुन रहे हो, नमाज पढ़ रहे होंगे, चलो थोड़ी देर के बाद करेंगे। सलाम अलैकुम। क्या बात भाई, कान की ताकत तो बहुत है, दूर से सुन लेते हो। हम तो तुम्हारे पास आकर पुकार रहे, बोलते क्यों नहीं हो? जोर से चीखेगा अस्सलाम अलैकुम, जवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह ने क्या कहा? इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारो तो ये सुन नहीं सकते तुम्हारी पुकार, ताकत नहीं है सुनने की इनके अंदर। और फिर एक ऐसी बात कही जो हो नहीं सकती, अगर तो मान लिया सुन ले, अगर सुन ले तो जवाब नहीं दे सकते। अब आदमी ये कहे कि अगर सुन ले भी कहा, इसका मतलब सुन भी सकते हैं, तो अल्लाह ने कुरान में ये भी कहा, इस दुनिया को
نہیں ہوتا جیسے تم دیکھ رہے ہو. تو کیا اس دنیا کو چلانے والے دو خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے پھر بھی کہا اگر دو خدا ہوتے تو یہ دنیا کا نظام ایسا نہیں ہوتا جیسے تم دیکھ رہے ہو. ایک کہتا کہ مولانا جلدی کی تفریح یاد کرنی ہوگی, دوسرا کہتا کرا کے دیکھو. ایک کہتا کہ میں بارش برساؤں گا, دوسرا خدا کہتا میں تو دھوپ نکالوں گا. ایک کہتا میں اس کو موت کے گھاٹ اتاروں گا, دوسرا کہتا میں تو زندگی دوں گا. دنیا کا نظام نہیں چلتا, لیکن اللہ دو خدا ہو ہی نہیں سکتے. لیکن پھر بھی اللہ نے کہا اگر دو خدا ہوتے تو اس دنیا کا نظام ایسا نہیں ہوتا جیسے تم دیکھ رہے ہو. یہاں پر بھی اللہ نے وہی کہا مردے سن نہیں سکتے,